MTA International, reaching the corners of the earth. इस वक्त हम सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह तआला बिनसरिल अज़ीज़ का एक तारीखी खुतबा जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. गुज़श्ता दो खुतबात में मैंने जमात को दाई इल्लाह बनने की तरफ तवज्जो दिलाई थी और ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं इनमें दाई इल्लाह बनने के लिए
جس رنگ میں قرآن کریم نے مومن کو توجہ دلائی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی، اور پھر وہ پس منظر بھی بیان کیا تھا جو ان آیات سے پہلے خود قرآن کریم داعیان اللہ کا تمدنی، معاشرتی اور دینی پس منظر بیان کرتا ہے۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیا کام شروع کرتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہوتا ہے، دنیا ان سے کیا سلوک کرتی ہے، پھر اس سلوک کے بعد اللہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے، اور ان سب قسم کے حالات سے دو چار ہو کر ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر داعی اللہ بن کے ابھرتے ہیں۔ یہ وہ مضمون تھا جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں نے بیان کیا، اور میں نے بیان کیا کہ اگرچہ اس مضمون کا آغاز صرف ذاتی ایمان اور انفرادی ایمان کے ذکر سے ہوا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو خود اپنی ذات کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس اعلان کے بعد جب ان کو مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو پھر وہ اس اعلان سے پیچھے ہٹنے کی بجائے داعی اللہ بن جاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی بلانے لگتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کی طرف آ جاؤ جو ہمارا رب ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں نے گزشتہ 2 خطبات میں بیان کیا تھا۔ اب اس اعلان کے بعد پیدا ہونے والے نتائج سے متعلق کچھ کہوں گا۔ قرآن کریم داعی اللہ کو اس کے مستقبل کے ہر قسم کے حالات سے باخبر رکھتا ہے، اور کہیں کوئی ایسا حکم قرآن کریم میں موجود نہیں، یہ موقع ہو یا کوئی اور موقع، جہاں حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اس کے اچھے اثرات سے آگاہ نہ کیا ہو، اس کے خطرات سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، اور خطرات سے بچنے کا طریق نہ سکھایا گیا ہو۔ بس وہ آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات جو توجہ کو کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ میں لا کی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جہاں بھی حسنہ اور سیئہ کا موازنہ کیا گیا ہے اور یہ کہنا مقصود ہے کہ بھلائی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی اور بدی بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی، وہاں ایک ہی لا نے دونوں کام کیے ہیں، اور عربی قاعدے کے مطابق موازنے کے لیے 2 دفعہ لا کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بدی اور برائی ہم پلہ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، ایک دفعہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہ بدی برابر ہو سکتی ہے نہ بھلائی برابر ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اردو میں اس کے متبادل مضمون بیان کر کے میں نے واضح کیا ہے کہ عربی میں اس طرح کی تکرار ہے، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ نہ بدی برابر ہو سکتی ہے نہ بھلائی برابر ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یستوی یا تستوی کا جو محاورہ یا استوا کا محاورہ بعض دفعہ مقابلے کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ بغیر مقابلے کے ایک شخص واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا ایک جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مقابلہ یا موازنہ مقصود ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا پکڑ گیا۔ اور بھی کئی جگہ انہی معنوں میں استوا یستوی کا استعمال ہوا ہے جن میں مقابلہ مقصود ہی نہیں ہے اور اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو لا تستوی الحسنہ تو اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے، ولا تستوی السیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے۔
لا تستوی الحسنہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے، اور لا تستوی السیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے. جیسا کہ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یہ دو الگ الگ اعلان ہو رہے ہیں. اور یہاں استوا کا معنی عربی لغت کے مطابق یہ بنے گا کہ نہ تو نیکی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے، اور دونوں اپنی ذات میں سٹیبل نہیں ہیں، بڑھتی رہتی ہیں اور گھٹتی رہتی ہیں، اور ہر وقت ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ جاری ہے. وہ نیکی جس کی تم حفاظت نہ کرو اور جس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اس کے متعلق یہ خیال کر لو کہ وہ استوا کر رہی ہے، اپنے مقام پہ ٹھہری رہے گی اور اس کا نقصان نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو. اسی طرح یہ خیال دل سے نکال دو کہ بدی اگر تمہاری طاقت سے کمزور پڑ گئی ہے تو دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی. قانون قدرت ایسا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مجادلہ، ایک جہاد ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. نہ تو حسن کو قرار ہے، نہ بدصورتی کو قرار ہے، نہ خوبی کو قرار ہے، نہ بدی کو قرار ہے. یہ مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرمانا چاہتا ہے، اور چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا ہے اس لیے اس موضوعیت سے یہی مضمون ہونا چاہیے. چنانچہ مان بعد پھر جہاد کی طرف لوٹتا ہے، فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اب تمہارا مقابلہ ہوگا، جب تم بلاؤ گے نیک کاموں کی طرف دنیا کو تو تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. یاد رکھو کہ یہ مقابلہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم جب تک جہاد میں مبتلا رہو گے تمہارا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مقابل کی بدیاں گھٹتی چلی جائیں گی. جب تم جہاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارے اندرونی حسن کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ. پھر قانون کیا ہوا؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. جب بھی مقابلہ ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ بدی کے مقابل پر صرف حسن پیش نہیں کرنا بلکہ بہترین حسن پیش کرنا ہے. اس سے بہتر حسین تصور ممکن نہ ہو، وہ بات نکالو اور اس سے مقابلہ کرو. یہ جو احسن کے ساتھ مقابلہ ہے یہ بھی دو طرح سے جاری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سے پہلے داعی اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ بلاتا بھی ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے. باللتی ہی احسن کا اطلاق بلانے کی طرف بھی ہوگا اور نیک اعمال کی طرف بھی ہوگا. گویا ان معنوں میں یہ بات بنے گی کہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تمہارا قول میں مقابلہ ہو تو احسن قول سامنے پیش کرو، جب تمہارا اعمال میں مقابلہ ہو تو احسن عمل مقابل پہ پیش کرو. احسن قول کی پھر آگے شاخیں بنتی ہیں. مثلا اگر ایک دشمن گالیاں دیتا ہے، زبانی سے کام لیتا ہے، تو اس موقع پر یہ آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اس کے مقابل پر تم نے بد زبانی نہیں کرنی، تم نے گندہ ذہنی سے کام نہیں لینا، کیونکہ اس لڑائی کے اسلوب جو مسلمان کو بتائے جا رہے ہیں ان میں وہ برائی کا بدلہ برائی سے داخل ہی نہیں کہیں کیا گیا. ادفع باللتی ہی احسن. اگر تم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو ان آیات کے آخر پر بیان ہوا ہے، یہ مراد ہے، تو پھر اس اسلوب جنگ کو اختیار کرنا پڑے گا. جہاں تم اس کو چھوڑو گے پھر نتائج ذمہ دار تم ہو، پھر نہ قرآن کریم ہے نہ وہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. احسن قول میں تو یہ ہے کہ ہر قسم کی گندہ ذہنی اور گالی گلوچ اور ایذا رسانی جو قول سے دی جاتی ہے اس کے مقابل پر اچھی بات کہنا سیکھو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. یہ ہے وہ باللتی احسن کا ایک عملی نمونہ، یعنی قول میں باللتی احسن کا. دوسرا پہلو اس کا مجادلے سے تعلق رکھتا ہے. جب دلائل کی جنگ شروع ہوگی تو کمزور دلائل نہ نکالا کرو پہلے،
یا یوں ہی کوئی دلیل نہ شروع کر دیا کرو. باللتی ہی آسن، اپنے طریقے سے سب سے اچھا تیر نکالو، سب سے مضبوط دلیل نکالا کرو. اور یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے. بعض دفعہ لوگ ایک سے زائد دلائل ایک مضمون کے سیکھ جاتے ہیں اور اس بات کا امتیاز کیے بغیر کہ وہ کس دلیل کو زیادہ عمدگی سے پیش کر سکتے ہیں، وہ 1 2 3 گنتی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور یہ امر واقعہ ہے کہ ہر ہتھیار کو ہر شخص ایک مہارت سے پیش نہیں کر سکتا. اگر ہتھیار اچھا بھی ہوگا تو اسے پیش کرنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے. بعض دفعہ قوموں نے ہتھیاروں میں بالادستی کے باوجود عبرتناک شکستیں کھائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کو ہتھیار کا استعمال نہیں آتا تھا. چنانچہ ایجپٹ کی جو جنگ مشہور 1956 والی جنگ ہے، اس میں رشیا کی طرف سے ان کو دیے گئے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے، بڑے ترقی یافتہ ہتھیار تھے، لیکن ابھی ایجپشنز کو ان کا استعمال نہیں آیا تھا. چنانچہ دشمنوں نے ان ہتھیاروں پہ ہی قبضہ کیا اور پھر ان کو ایجپٹ کے خلاف استعمال کیا. تو آسن دلیل سے صرف یہ مراد نہیں کہ دلیل فی ذات ہی مضبوط ہو، بلکہ اس کو پیش کرنے کا ڈھنگ ہی آسن ہو اور اس پر تمہیں عبور ہونا چاہیے. اس پہلو سے ہم تربیت کلاسز یا تبلیغ سکھانے کی کلاسز لگاتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا حکمت کا نقطہ ہاتھ آ گیا. جائز کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ دلائل ایک ایک مضمون کے ان کو آ جائیں اور آہستہ آہستہ ذہن کنفیوز ہو جائے اور ابہام پیدا ہو جائے اور ان دلیلوں میں سے کوئی بھی پھر وہ طالب علم جس کو صرف تھوڑا وقت ملتا ہے ایسی کلاس میں آنے کا زیادہ عمدگی سے استعمال نہ کر سکے. اس کی بجائے قرآنی تعلیم کے مطابق ایک چوٹی کی دلیل دی جائے، اسے سیکل کیا جائے، اس کے سارے پہلو اجاگر کیے جائیں اور اس دلیل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کا تفصیل سے بیان ہو، گویا کہ ایک دلیل پر پوری مہارت پیدا کر دی جائے. یہ باللتی آسن کے حکم کی اطاعت ہوگی. چنانچہ باہر کے ملکوں میں بعض مبلغین نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک افریقن مبلغ نے مجھے بتایا ایک دفعہ اس نے اپنے ایسے افریقن نو مسلموں کو جن کو عام تعلیم بھی نہیں آتی تھی، ان کو بائبل میں سے ایک دلیل سکھا دی اور وہ دلیل اتنی پختہ کروا دی اور ان سے بار بار سنی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے یہ ماہر ہو گئے ہیں. پھر اس پر جواباً جو عیسائی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں وہ بھی بتا دی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو گیا. اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے جہاں عیسائی کوئی مجمع ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ تو نہیں پتا، ایک دلیل آتی ہے، اس کو توڑ لو. جب تم اس کو توڑ لو گے تو پھر ہم دوسری لے آئیں گے، لیکن جب تک اس کو نہیں توڑو گے ہم آگے چلیں گے. اس ترکیب سے انہوں نے مصیبت ڈال دی تمام ارد گرد کے عیسائی منادوں کو اور ان کا بیان ہے کہ وہ حقیقتاً ان کو علاقہ چھوڑنا پڑا. تو باللتی آسن کے تابع ہر احمدی جو داعی اللہ بننا چاہتا ہے اس کو تمام اختلافی مسائل میں ایک ایک دلیل پہلے چن لینی چاہیے اور وہ دلیل وہ چنے جس پر وہ اپنے ذہنی اور علمی سطح کے لحاظ سے خوب عبور حاصل کر سکتا ہو. اور بہت زیادہ اپنے علم کو نہ پھیلائے شروع میں، وہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال تو سب سے قوی دلیل وفات مسیح کی، سب سے عمدہ تشریح قرآن کریم کی روح سے آیت خاتم النبیین کی اور اسی طرح دیگر مسائل مسیح موعود علیہ السلام پر ایک ایک چیز کو چنے اور اس پر عبور حاصل کرے. دوسرا پہلو، ایک تیسرا پہلو باللتی آسن کا یہ ہے کہ جب مناظرہ شروع ہو، گفتگو شروع ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے اور یہ مقصد نہیں ہے کہ تم دوسرے کو نیچا دکھاؤ
اور اس کی تذلیل کرو، کیونکہ قول کا حسن جاذبیت کا معنی رکھتا ہے. بات کو جو پیش کرو اور اس طرح سے پیش کرو کہ لوگوں میں اس کے لیے کشش پیدا ہو، نہ کہ نفرت میں اور بھی انگیخت ہو جائے. تو یہ پہلو بھی قول کے حسن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. اور آسن کہہ کے فرمایا کہ اتنا عمدہ طریق ہو تمہاری گفتگو کا، اس میں تقویٰ ہو، اس میں سچائی ہو، اس بات میں گہرائی ہو، وزن ہو، کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھیں کہ یہ تو سچائی بول رہی ہے. اس کے اندر ان کو صداقت از خود نہ جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہو اور وہ ان کو مجبور کر دے. چنانچہ بہت سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کم علمی کے باوجود اس لیے کامیاب مبلغ تھے کہ ان کی بات وزن تھا، ان کے اندر سچائی تھی، سادگی، لیکن سادگی کی قوت تھی. ان چیزوں نے مل کر ان کی زبان میں، ان کے قول میں ایک حسن پیدا کر دیا تھا، اور باللتی ہی آسن کا جو نتیجہ قرآن کریم بعد میں ظاہر فرماتا ہے وہ نتیجہ حاصل ہوا. دوسرا پہلو اس کا اعمال کو حسین بنانے کا ہے، کیونکہ دو باتیں بیان فرمائی تھی، داعی اللہ ہوتا ہے اور عمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرتا ہے. تو نیک اعمال کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ احسن بن جائیں. نیک اعمال بمقابل بد اعمال، یہاں یہ مقابلے کی صورت پیش کی گئی ہے. مثلا لوگ مال لوٹتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، طرح طرح کے دکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود اپنے دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا اور اس کی ایسی تربیت کرنا کہ دشمن جب دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کی جائے. یہ ہے باللتی ہی آسن اعمال میں، یعنی اس کی ایک صورت. مجھے یاد ہے حضرت مسلم موعود نے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات پر بڑی سختی سے عمل کیا، اور کبھی بھی ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں کہ احمدیت کے شدید دشمن کو آپ نے تکلیف میں دیکھا ہو اور اس کی مدد نہ کی. احراری جو قادیان میں بستے تھے، جب ان کو مالی ضرورت پیش آتی تھی تب آپ مدد کر دیا کرتے تھے، بیماری میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، مصائب میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. اور جہاں اطلاع ملتی تھی کہ کوئی دشمن کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ سلوک فرماتے تھے. چنانچہ آخری بیماری میں مجھے یاد ہے ڈلہوزی مری میں آپ کو اطلاع ملی کہ مولانا ظفر علی خان صاحب بہت بیمار ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ بڑے سخت بے قرار ہو گئے. ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کو کہا کہ آپ جا کے وہاں بیٹھیں اور ان کا پورا علاج کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور بیمار ہیں، میں وہاں چلا جاؤں تو یہاں کون دے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں، آپ کی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ جائیں اور مولانا ظفر علی خان صاحب کا جا کے علاج کریں، اور جس قسم کی بھی ان کو ضرورت ہے اس کے پیسے مجھ سے لیں. ان کو نسخہ نہیں لکھ کے دینا بلکہ دوائیاں بھی مہیا کرنی اور ضرورتیں بھی پوری کرنی. چنانچہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے اس حکم کی اطاعت میں یہی کیا، اور ان کی آخری بیماری کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے امام کو توفیق بخشی کہ ان کی دیکھ بھال کریں. دل پر یہ کیا اثر پڑا اور اس نے اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا. یہ امر واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا رد عمل، کبھی مومن اس جادے سے ہٹ نہیں سکتا. اس طرح سے وہ راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنے لیے اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے پابند کر دیا ہے اس کو. ادفع باللتی ہی احسن، تم نے برائی کا بدلہ بہرحال نیکی سے دینا ہے. کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار رہو، اور اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کرو کہ تم بھی بروں کی طرح برے ہو جاتے ہو. اس کا دوسرا پہلو اندرونی تربیت سے بھی تعلق رکھتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب بھی کوئی برائی تمہارے اندر پیدا ہونے لگے تو اس کو حسن سے دور کرو، اور جب کوئی برائی معاشرے میں پیدا ہو یعنی تربیت کے معاملے میں، اس کو بھی حسن سے دور کرو. یہ مضمون
بھی اپنی ذات میں بڑا گہرا اور تفصیلی ہے۔ قرآن کریم ناہلزم کا یعنی ملیا میٹ کر دینے کا کوئی فلسفہ کہیں پیش نہیں کرتا۔ قرآن کریم کسی کو کسی موجود چیز کو مٹانے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں دیتا، ہاں بہتر چیز سے بدلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی سارے قرآن کریم میں اناہیلزم کی تعلیم نہیں دی گئی، یعنی ملیا میٹ کر دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاخے و مرا کے در و دیوار ہلا دو، ایسی کوئی تعلیم قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ یہ شاعروں کی دنیا کی باتیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں بہتر چیز دینے کی طاقت موجود ہے تو بری چیز کو بہتر چیز سے تبدیل کرو۔ اگر تم میں طاقت موجود نہیں ہے تو تمہارا حق ہی کوئی نہیں کہ ایک موجود چیز کو مٹاؤ، کیونکہ خلا پیدا کرنے کی سارے قرآن میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہے آسن کا یہاں یہ مطلب بنے گا کہ برائیوں کو حسن سے ریپلیس کرو، حسن داخل کرتے چلے جاؤ تاکہ برائیاں جگہ چھوڑتی چلی جائیں۔ جیسے ایک کمرے میں زیادہ گنجائش نہ ہو تو جو نئے آدمی آگے آئیں اور پرانے ان کو لیے جگہ خالی کرنا شروع کریں، تو اسی قسم کا مضمون یہاں ملتا ہے۔ حسن داخل کرتے چلے جاؤ اپنی طبیعت میں، بدیاں تمہاری جگہ چھوڑتی چلی جائیں گی۔ اور یہ امر واقع ہے کہ اس کے بغیر کبھی دنیا میں کوئی باقی رہنے والی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس سیاسی نقطے کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ بدیاں دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اسے کہا جائے یہ نہ کرو تو سوال یہ کیوں نہ کرے، اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی اس کو تو نہیں کرے گا، وہ اپنی ضد پر قائم رہے گا۔ فطرت چاہتی ہے کوئی اس کا متبادل، کوئی اس سے بہتر چیز۔ اسی لیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ آپ جب تربیت کرتے ہیں اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، تو اس بات کو پیش نظر رکھا کریں کہ اگر ان کو میوزک سے ہٹانا ہے، گندے قسم کے نغموں سے اور گندے فلمی گانوں سے ہٹانا ہے، تو پہلے تیار کریں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظمیں، اچھی آواز میں دل پر گہرا اثر کرنے والی، وہ ان کو سنانا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ ان کی لذت کے معیار بدلنے شروع ہوں گے۔ ایک چیز داخل ہوگی، دوسری چیز کو دھکیل کے باہر کر رہی ہوگی۔ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ 2 دن کا کام نہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہمت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر ایک پروگرام بنا کر انسان یہ کام کرنا چاہے تو یقیناً کامیاب ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے۔ اس سلسلے میں بہت وسیع مضمون مل جاتا ہے آپ کے لیے تربیت کی تیاری کرنے کا۔ احادیث نبویہ ہیں، ان میں سے ایسی حدیثیں چننا جو دل پر اثر کرنے والی ہوں غیر معمولی طور پر، وہ احسن کے تابع آئیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکامات دینا آپ ہی کے الفاظ میں بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ ان کے ترجمے کرنا، مختلف معاشرتی خرابیوں کو جانچ کر ان میں سے وہ نکالنا اور پھر ان کو ریکارڈ کریں یا ویسے مجالس میں سنائیں، یہ بھی باللتی آسن کتابیں ایک بہت ہی اچھا طریق ہے۔ پھر قرآن کریم کی اچھی تلاوت کروا کے اس کے ترجمے ساتھ ریکارڈ کرنا یا مجالس میں بیان کرنا، چھوٹی چھوٹی گھروں میں مجلسیں لگیں ہیں، وہاں اچھی تلاوت سنائی جائے اور پھر اس کے ترجمے ہوں، تو یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو خود، جس کو کہتے ہیں ٹیک اوور کرنا، یہ آہستہ آہستہ سارے انسانی نظام کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، یعنی اس پہ قابل ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن کا حکم چلنے لگ جاتا ہے اور غیر قرآن کا حکم خود بخود جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو درجہ بدرجہ یہ باللتی ہے آسن کی مثالیں ہیں۔ کریٹو پروگرام بنائیں، تعمیری پروگرام بنائیں۔ اگر تعمیری پروگرام بنانے کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کی بات دنیا نہیں مانے گی۔ اور انبیاء کی تعلیم سے، انبیاء کے دستور سے جو قرآن کریم میں بیان ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل میں وہ اس بات کا انتظار نہیں کیا کرتے کہ مقابل کی سوسائٹی پہلے ایمان لائے پھر ان کے حسن عمل کی کوشش شروع کی جائے۔
تمام قرآن سے جتنے بھی واقعات بیان ہیں ان میں برائیوں کو دور کرنے کی تعلیم کو پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب نے کب انتظار کیا تھا اس بات کا کہ قوم ایمان لائے تو ان کو میں کہوں کہ تول درست کرو؟ حضرت لوط نے کب ان کی بد اخلاقی کی اصلاح کے لیے یہ انتظار کیا تھا کہ قوم ایمان لائے تو پھر میں وہ کام شروع کروں؟ حضرت صالح نے وہ کیا باتیں کی تھیں جن کے نتیجے میں اعتراض ہوئے کہ تم ہمارے اموال میں دخل دے رہے ہو اور تم ہمارے اوپر حاکمیت اپنی جتا رہے ہو، ہمیں ایسی نصیحتیں کر رہے ہو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے قوم کے عمل کو درست کرنے کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اور اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ نیکی کی بات دراصل کسی دلیل کو نہیں چاہتی۔ اچھے کام کی طرف، خوبصورت کام کی طرف اگر خوبصورت رنگ میں آپ بلاتے ہیں تو کوئی مقابل پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کب تمہیں مانتے ہیں جو تم ہمیں یہ باتیں کہتے ہو۔ بڑی بیوقوفی ہوگی اس کی اگر کوئی یہ جواب آپ کو دے۔ آپ کسی کو بھوکے کو کہیں کہ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تم کھانا کھا لو، تو یہ تو نہیں پوچھے گا میں تمہیں مانتا ہی نہیں تو میں کیوں کھانا کھا لوں۔ کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو گرمی میں، آپ اسے کہیں کہ اٹھ کے سائے میں آ جاؤ، تو آگے سے یہ جواب تو نہیں دے گا کہ نہیں نہیں تم اور فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھی باتوں میں فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نظریاتی اختلاف الگ ہیں اپنے مقام پر، اور نیک اعمال کی تعلیم ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انبیاء نے کبھی انتظار نہیں کیا، اور یہ اس میں بڑی ایک حکمت یہ تھی کہ ان کا اور پھر سوسائٹی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوا۔ اگر آپ اپنے ماحول کو گندا ہونے دیں اور اجازت دے دیں کہ وہ جو رخ چاہتا ہے اختیار کر لے، اور انتظار کریں کہ جب تک وہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک آپ نے ان کے اندر حسن پیدا نہیں کرنا، تو آپ میں اور اس ماحول میں جتنے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ بے اتنائی واپس الٹتی ہے، اور یہی گندا ماحول پھر آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ایسی بے اتنائی نہیں ہے جسے خدا بخش دے گا۔ بے اتنائی کرنے والی قوم کو اس بے اتنائی کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ مخالف معاشرہ بدیوں میں جتنا بڑھتا ہے وہ آپ سے اپنا ٹیکس وصول کرتا ہے ساتھ ساتھ، اور آپ کے معیار کو بھی کھینچ کر نیچے لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو انبیاء کا یہ پاک نمونہ محفوظ کیا، یہی مقصد تھا کہ جو قومیں بھی داعی اللہ بننا چاہتی ہیں وہ اپنے معاشرے کی درستی کا اس انتظار کے بغیر انتظام شروع کر دیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو دکھ ملتے ہیں۔ عجیب نتیجہ نکالا قرآن کریم نے، لیکن قرآن کریم اس نتیجے سے پہلے، یہ نتیجہ نکالنے سے پہلے، یہ توجہ دلانے سے پہلے اس طریقہ کار کے عظیم الشان پھل کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ فرماتا ہے اگر تم اس طریق پر کاربند ہو جاؤ، اس طریق پہ گامزن ہو جاؤ، تو ہم تمہیں ایک ضمانت دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ جو تمہاری جان کا دشمن تھا پہلے، وہ تم پر جان نثار کرنے والا دوست بن جائے گا۔ اور یہ اعلیٰ مقصود ہے جسے حاصل کرنا ہوتا ہے ایک داعی اللہ میں، یا اس کی کامیابی کا نشان ہے یہ تمغہ ہے جو اسے عطا ہوگا کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل کی جائیں گی، جان کے دشمن جان نثار دوستوں میں تبدیل کیے جائیں گے۔ اور یہ ساتھ کسوٹی بھی ہے، اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں یہ واقعات نہیں ہوتے تو اس تبلیغ میں کوئی خرابی ہے۔ اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں ایسے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں تو یقیناً وہ صحیح طریق پر تبلیغ کی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی توجہ دلائی کہ یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ ادھر تم منہ سے بات نکالو کہ اچھی باتیں تو اچانک وہ لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اچانک
کا لفظ موجود ہے، اذا الذی میں اچانک پن پایا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی اور ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ادھر تم نے منہ سے بات نکالی اور ادھر وہ تمہارے دوست بن گئے، کیونکہ اچانک پن کا صبر سے کوئی جوڑ نہیں۔ اس اچانک پن کا کہ ادھر تم نے کام شروع کیا ادھر نتیجہ نکلا ہے، اس کے ساتھ صبر کا کیا تعلق ہے؟ مگر قرآن کریم مان بات فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس نتیجے کو صبر کرنے والوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر کیا اچانک پن کا کیا مطلب ہے اور صبر کا مضمون کیا ہے، اب اس کو میں کھولوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بات یہ ہے کہ ہر نصیحت کا رستہ ایک صبر آزما مشکل کا رستہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے اور اس کے دو طریق ہیں، یا تو اس شخص کے ساتھ دوستی ہے آپ کی اور یا دشمنی ہے۔ اگر دوستی ہے تو زیادہ نصیحت کرنے کے نتیجے میں دوستیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو بار بار نصیحت کر کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنا شروع کریں کیا تم نے کان کھا لیے یار، چھوڑو بھی، بس بھی کرو اب، اور پھر زیادہ سختی کرنی شروع کر دیں گے، کہیں بند کرو یہ بک بک کیا لگائی ہے تم نے، پھر کہیں گے جاؤ جہنم میں، میرا الگ دین الگ ہے تمہارا الگ، میں جو کہوں چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحتیں کرنے والے؟ تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، بظاہر الٹ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی آپ جتنا نصیحت کرتے ہیں اتنا دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ اور پھر انبیاء کے زمانے میں تو یہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ دوستی سے باوجود دوستی کے نصیحت کا مضمون بہت بلند ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے وہ اتنی مختلف ہوتی ہے اس چیز سے جس پر وہ قومیں پائی جاتی ہیں کہ اس فاصلے کے نتیجے میں بھی بڑی شدت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کا پیغام لائے ہیں، سب سے زیادہ احسن قول آپ کا قول تھا، سب سے زیادہ احسن عمل آپ کا عمل تھا، اور سب سے زیادہ نفرت آپ سے کی گئی۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہوا اذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم؟ اس مضمون کو صبر نے کھولا ہے کہ شروع میں ایسا ہی ہوگا، جب تم نیک کاموں کی طرف بلانا شروع کرو گے تو شروع میں اسی قسم کا رد عمل ہوگا قوم کا، شدید نفرتیں پیدا ہوں گی تمہاری محبتوں کے نتیجے میں۔ لیکن اگر تم متزلزل نہ ہوئے، اگر تم اپنی محبت پہ قائم رہے، اگر اپنے قول اور اپنے فعل کے حسن پر قائم رہے، تو پھر اس صبر کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوگا اذا الذی والا، اور جب ہوگا تو تمہیں یوں لگے گا جیسے اچانک ہو گیا ہے، حالانکہ صبر اندر اندر کھا جایا کرتا ہے مخالفتوں کو، لیکن جب وہ پھٹتا ہے، کہتے ہیں نا کسی کا صبر ٹوٹ پڑا کسی پر، صبر میں یہ قوت ہے، یہ عجیب بات ہے کہ صبر کرنے والے کی دعائیں، صبر کرنے والے کی کوششیں جب پھل لاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اچانک پھل لگ گیا ہے۔ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ دوسرے اِذَا الَّذِي میں ایک اور مضمون بھی ہے۔ اِذَا الَّذِي اچانک پن کے علاوہ ایک غیر معمولی واقعہ کی تحسین کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھو کیسا شاندار نتیجہ نکلنے والا ہے، ان معنوں میں بھی اِذَا الَّذِي کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرے معنی اس کے یہ بنیں گے کہ دیکھو کیسا عظیم الشان نتیجہ نکلا ہے ان کوششوں کا، ہم جو تمہیں کہتے تھے یوں کرو تو یہ یوں ہی نہیں کہتے تھے، یہ حیرت انگیز انقلابات برپا کرنے والا مضمون تھا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، دیکھنا کتنا عظیم الشان انقلاب برپا ہو گیا کہ تمہارے خون کے دشمن جان نثار دوست بن گئے۔ تو صبر بہت ضروری ہے، اور صبر کے مضمون میں آپ کو تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی باتیں ذہن میں آ جائیں گی، اور بہت سی سوچیں گے تو اور بھی آئیں گی آپ کے ذہن میں، اور ایک باقاعدہ صبر کے مضمون پر ایک منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ صبر کے مضمون میں چند ایک باتیں میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صبر دونوں جگہ ہے، قول میں بھی اور عمل میں بھی، یعنی جو بات کہنی ہے وہ کہتے چلے جانا ہے، یہ ہے قول کا صبر،
اور جو حسن عمل ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، جتنی مرضی آزمائش سخت ہوتی چلی جائے، تم نے اپنے اعمال کے حسن کو بدی میں نہیں تبدیل ہونے دینا۔ یہ دو قسم کے صبر تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ دوسرا صبر کا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، صرف چند اشارے کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ اس کو آپ کھولیں مضمون کو تو بہت سی کام کی حکمت کی باتیں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ دوسرا صبر کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ تم تو محبت کر رہے ہوگے، وہ تمہیں دکھ دے رہے ہوں گے، اور اس دکھ کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی ایسی قوت پیدا ہونی چاہیے جس سے تمہیں یہ غلبہ نصیب ہوگا جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، یا جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی صبر کس قوت میں ڈھلا کرتا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اگر صبر سچا ہو اور وہ شخص سچا ہو اپنے دعوے میں کہ میں کسی کی اپنے نفس کی خاطر نہیں کر رہا بلکہ اس کی بھلائی کی خاطر کر رہا ہوں، اور جس کے لیے کوئی کام کر رہا ہو اس سے حقیقی تعلق رحم کا، شفقت کا، محبت کا ہو، تو پھر جب وہ انکار کرتا ہے تو صبر ہمیشہ دعا میں تبدیل ہوا کرتا ہے، غصے میں تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ ماں جب بیٹے کو نصیحت کرتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے اور نہیں مانتا، تو کوئی جاہل ماں ہوگی جو آگے سے لعنت ڈالنا شروع کر دے، ورنہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ مائیں پھر روتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو دعاؤں کے خط لکھتی ہیں کہ میرا بچہ تباہ ہو رہا ہے، اپنی جان ہلکان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو صبر سے جو عظیم الشان قوت پیدا ہوتی ہے وہ دعا کی قوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محض اپنی باتوں پر اور اپنے نیک اعمال پر انحصار نہ کرنا، جب ان باتوں پہ تم صبر کرو گے پھر بھی تمہیں دکھ دیے جائیں گے، اور وہ صبر لازماً دعاؤں میں ڈھلے گا، اور وہ دعائیں عظیم الشان نتیجہ پیدا کریں گی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ بیابان عرب میں جو یہ عجیب ماجرا گزرا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں۔ وہ صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور بے صبرہ تو پھر اپنے دل کی بات غصے کے ذریعے نکال ہی لیتا ہے۔ اس کے آنسو کہاں سے نکلیں گے جو گالی کے ذریعے جواب دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر بیٹھا ہو، یا سامنے ڈرتا ہے بات کرنے سے تو پیچھے آ کے گھر میں آ کر وہ ہزار بڑبڑ کرے کہ یہ بکواس اس نے کی، یہ کیا اور وہ کیا، اس کو بیچارے کو کہاں سے توفیق ملنی ہے کہ رات کو اٹھ کے روئے؟ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ صرف خدا کی خاطر مجھے مار پڑی ہے، صرف خدا کی خاطر مجھے تکلیف دی گئی ہے، اور خاموش رہتا ہے اور اپنی توجہ کو اپنے رب کی طرف پھیرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری خاطر مارا گیا، میں تیری خاطر ذلیل ہوا، مگر میں صبر کرتا ہوں، ایسا اندر ہی اندر اس کا دل گھلنے لگتا ہے کہ پھر جب وہ رات کو اٹھتا ہے تو اس کے آنسو بے اختیار نکلتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آواز ایسی درد کے ساتھ، ایسی ہوک کے ساتھ اٹھتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ مقبول نہ ہو۔ تو تبلیغ کا صبر سے تعلق ہے، اور صبر وہ صبر جو دعا پہ منتج ہو جائے، دردناک دعاؤں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ جب ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا الذی بینک و بینہ عداوۃ، تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اچانک انقلاب آ گیا، حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیا واقعہ ہوا، کل تک تو گالیاں دینے والے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا۔ اور یہ واقعات پہلے بھی رونما ہوئے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن ان کی اعلیٰ مثال کے طور پر مضمون کو مختصر کرتے ہوئے آخر پر قرآن کریم ایک ایسی بات بتاتا ہے جو ساری باتوں کی جامع ہے اور تمام نصیحتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ لا ذو حظ عظیم، کہ تم میں سے جو بھی صبر کرے گا وہ بھی یہی پھل پائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا ذو حظ عظیم کو یہ نتیجہ ملا ویسا اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ ذو حظ عظیم کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ذو حظ عظیم کہتے ہیں وہ شخص جس نے سب سے زیادہ حصہ پایا ہو صبر کا۔ عام صبر کرنے والے بھی ہیں، ان کو بھی خدا پھل سے محروم نہیں رکھے گا،
لیکن فرماتا ہے اگر تم سیکھنا چاہتے ہو صبر ہوتا کیا ہے اور تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے، داعی اللہ کیا ہوتا ہے، عملہ صالحا کیا ہوتا ہے، اور پھر بدی کو حسن سے تبدیل کرنے کا مضمون کیا ہے، تو خلاصہ کلام یہ المختصر یہ کہ ذو حظ عظیم کو دیکھ لو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ صرف صبر میں ذو حظ عظیم نہیں ہے، بلکہ اس مضمون کی ہر شاخ میں ذو حظ عظیم ہے۔ داعی اللہ کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا حصہ دعوت کا آپ کو عطا کیا گیا، عملہ صالحا کے لحاظ سے بھی ذو حظ عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں، ادفع باللتی ہے احسن کے مضمون کے لحاظ سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو حظ عظیم بنتے ہیں، اور پھر وہ پھل پانے کے لحاظ سے کہ اچانک دشمن دوستوں میں تبدیل ہوئے، اس لحاظ سے بھی آپ ذو حظ عظیم بنتے ہیں، اور صبر کے اعلیٰ مظاہروں کے لحاظ سے بھی آپ ذو حظ عظیم بنتے ہیں۔ تو سیرت طیبہ جو تبلیغ کا طریق سکھاتی ہے، اس طرف انگلی اٹھا کر بات ختم کر دی۔ کہتے ہیں نا دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے، وہی مضمون ہے جس طرح شاعر آخر تنگ آ کے کہتا ہے چلو میں بات ختم کروں، ایک ہی فکرے میں ساری بات ختم کروں۔ تو قرآن کریم نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک لفظ میں ساری بات ختم کر دی، ذو حظ عظیم کہہ کے سارا معاملہ واضح اور روشن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ تبلیغ کے نتیجے میں جب آپ کو دکھ دیے گئے تو نہ آپ تبلیغ سے باز آئے، نہ دکھ دینے والوں کو بددعائیں دیں، نہ ان سے خوف کھایا، اور نہ کسی پہلو سے بھی اپنا پیغام پہنچانے میں ٹلے، اور اس کے باوجود کہ سوسائٹی نے آپ کا انکار کیا، آپ سوسائٹی میں حسن پیدا کرتے چلے گئے، اور یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ اور صبر والے شامل ہو گئے، اور دکھ اٹھانے والے ملنے شروع ہو گئے، اور یہ قافلہ دکھ اٹھانے والوں کو آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ انقلاب آیا جس کے متعلق فرمایا ہے کہ تم یہاں بیٹھے آج مڑ کر تاریخ کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو اچانک ہو گیا۔ اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے تو بہت خون بہائے گئے تھے، امنگوں کے خون، جذبات کے خون، اپنے عزیزوں کے خون، تمام خواہشات ان اعلیٰ مقاصد کی بھینٹ چڑھا دی گئی تھی۔ یہ صبر جب لمبا ہوا تب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وہ پھل لگایا جسے کہتا ہے اذ الذی بینک و بینہ عداوۃ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ عظیم الشان انقلاب جس شان سے ظاہر ہوا ہے، کسی نبی کی تاریخ میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حیرت انگیز انقلابات ہیں، بکثرت مثالیں ہیں شدید دشمنوں کے ایسے عظیم دوستوں میں تبدیل ہو جانے کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ مجاہدین جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے تو لوگ آج بھی اشش کرتے ہیں کہ 3 مجاہدین اسلام اس حالت میں زخمی تھے کہ پانی نہیں تھا اور زبانیں سوکھ رہی تھیں اور جان نکل رہی تھی، اکرمہ ان میں سے ایک تھے۔ تو جب پانی پلانے والا اکرمہ تک پہنچا تو اکرمہ کی نظر اپنے قریب ایک اور زخمی پر پڑ گئی، اور اس نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ پھر میرے پاس آنا، اور اس کی نظر ایک اور زخمی پر پڑ گئی، اور اس نے بھی وہی اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ پھر میرے پاس آنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 تھے، بعض کہتے ہیں زائد تھے، مگر جتنے بھی تھے یہ حقیقت ہے کہ جب اس نے بھی انکار کیا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اور وہ واپس اکرمہ کے پاس لوٹا تو اکرمہ بھی دم توڑ چکا تھا، اور وہ دوسرا بھی دم توڑ چکا تھا، اور وہ تیسرا بھی دم توڑ چکا تھا۔ حیرت انگیز ایثار کے نمونے جن لوگوں میں ظاہر ہوئے ایک دوسرے کی خاطر جان فدا کرنے کے، وہ لوگ سب سے بڑے مسلمانوں کی جانوں کے دشمن تھے۔ اکرمہ وہ ہے جس نے احد میں کی خونریزی میں سب سے زیادہ حصہ پایا تھا، اور باقی جو اس کے ساتھی تھے یہ سارے وہ نامسلم تھے جنہوں نے شدید نقصانات پہنچائے تھے مسلمانوں کو، اور اب کایا پلٹی ہے کہ اپنی جان جا رہی ہے اور پیاس سے زبان تالو سے لگی ہوئی ہے۔ ایک گھونٹ پانی کو جب زخمی ترس رہا ہوتا ہے شدید گرمی میں
تو یہ خیال کہ ایک مسلمان بھائی اور بھی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، یہ اس کو پانی نہیں پینے دے رہا خیال. کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. عام پیاس کے وقت بھی جب پانی آتا ہو تو آپ کسی دن سوچیں اس بات کو کہ کس طرح دل چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر میں تو پیوں، بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن زخموں کی شدت میں عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں یہ واقعہ گزر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر بکثرت ایسے واقعات ہوئے، اجتماعی طور پر بھی ہوئے اور انفرادی طور پر بھی ہوئے. ایک دفعہ ایک ثمامہ بن اسال ایک بنو حنیفہ کے کافر تھے جو بڑے شدید دشمن تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب داؤ لگتا تھا مسلمانوں کا قتل و غارت کیا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کے قابو آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ ثمامہ تم سے کیا سلوک کیا جائے. اس نے کہا اگر تو آپ قتل کا حکم دیں تو ایک قاتل، ایک خونی کے قتل کا حکم دیں گے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک محسن کی طرح حسن سلوک کر رہے ہوں گے، اور اگر فدیہ چاہتے ہیں تو امیر آدمی تھا، جتنا فدیہ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم بغیر جواب کے واپس تشریف لے گئے. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی، اور پھر حضور نے فرمایا اس کو کھول دو. اس میں اگر آپ گہرائی سے اتر کے دیکھیں تو حسن عمل کی ایک بڑی تفصیل سے ایک بڑی پیاری تصویر نظر آئے گی. کھلنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول، پہلے تو چلا گیا خاموشی سے، باہر گیا، غسل کیا، صاف ستھرا ہو کے کلمہ پڑھا اور پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے جو میری نظر میں سب سے زیادہ مغضوب انسان آپ تھے، اور آج آپ سے زیادہ محبوب آدمی مجھے اور کوئی نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کا دین میرے لیے نفرت میں سب سے زیادہ شدید مقام رکھتا تھا، یعنی سب سے زیادہ شدید نفرت مجھے آپ کے دین سے تھی، مگر آج اس سے زیادہ اچھا دین مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا. اور اے رسول اللہ، آپ کا یہ شہر مجھے سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل دکھائی دیا کرتا تھا، اور آج یہ میری آنکھوں کا تارا بن گیا ہے، مجھے سب سے پیارا شہر یہ شہر لگا کرتا ہے. اذ الذی بینک و بینہ عداوۃ کا واقعہ جو بظاہر گزرا ہے، اس کے پیچھے ایک اور حکمت کار فرما ہے. ایک انسان جس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں احسان کا جلوہ دکھاؤں اور اشش کر اٹھے ساری دنیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے انسان نہیں تھے. آپ حسن عمل کے قائل تھے، آپ موقع محل دیکھا کرتے تھے. جہاں معافی فوری فائدہ پہنچاتی تھی وہاں فوری طور پر معاف کیا کرتے تھے، جہاں وقت درکار ہوتا تھا وہاں وقت لیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں 5 وقت نمازیں ہو رہی تھیں اور وہ وہاں ساتھ بندھا ہوا تھا. ویسے تو اس کو تبلیغ کرنے کا وقت نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشاء مبارک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 دن ہماری صحبت میں رہ جائے، پھر دیکھیں گے وہ کس طرح اس کا دل بچ کے نکلتا ہے. اور جب وہ تیار ہو گیا ذہنی طور پر، وہ چپ کر کے دیکھتا رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ دن کو بھی مسجد آباد ہو جاتی ہے، رات کو بھی آنسوں سے تر کی جاتی ہے، عجیب قسم کے خدا کے بندے ہیں تلاوتیں کرنے والے. وہ ان کے اثر سے مغلوب ہو چکا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا. فرمایا اس کے بند کھول دو، اب نہیں یہ کہیں جا سکتا. اب یہ بندھن کھولو گے بھی تو دوبارہ آئے گا یہ غلام بن کر. اور ایسا ہی ہوا. تو حسن عمل میں حکمت بھی ضروری ہے. حکمت کے ساتھ ایسا فعل کریں جو صرف بظاہر اچھا نظر نہ آئے بلکہ اس کے حسن میں گہرائی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر حکمت کا دامن چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے.
ہر فیصلے کے پیچھے اتنا گہرا حکمت کا راز آپ کو دکھائی دے گا، حکمت کا سرچشمہ دکھائی دے گا کہ کسی واقعہ پر آپ ٹھہر کے غور کریں تو اس کے اندر سے غوطہ نے مار کے آپ کو موتی مل جائیں گے. اب تلاش کریں تو کوئی ایک واقعہ حضور کا ایسا نہیں جس کے اندر گہرے حکمت کے موتی پوشیدہ نہ ہو. تو یہ وہ طریق ہے جو قرآن کریم نے سکھایا، اور یہ وہ نتائج ہیں جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر لازماً نکلا کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی نکلے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بارہا یہ نتیجے نکلتے دیکھے ہیں. ابھی لاہور میں چند دن ہوئے، وہاں موقع ملا وہاں میں اکٹھے بیٹھنے کا، تو ایک خاتون کسی گھر میں مدتوں سے رہ رہی تھیں اور احمدی نہیں ہوتی تھیں، مطالعہ بھی کرتی رہیں، بحثیں بھی کرتی رہیں. جب وہ احمدی ہوئیں تو اس وقت پھر اس آیت کا جلوہ ہم نے دیکھا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. احمدی ہونے کے بعد کئی دن روتی رہیں کہ میں احمدی تو ہو گئی ہوں، مگر جو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی میں بخشی بھی جاؤں گی کہ نہیں. مجھے تو یہ دکھ آ رہا ہے. شدید بے قرار تھی. ان کے گھر والوں نے تسلیاں دیں، پیار کا سلوک کیا، بڑی مشکل سے ان کو اطمینان نصیب ہوا. تو یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو گزشتہ زمانوں سے تعلق رکھتی تھی، یہ تو ایک جاری و ساری زندہ آیت ہے. کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا واسطہ تھا وہ مسلسل حسن سلوک کرتے رہے. مخالفتیں بھی دیکھیں، گالیاں بھی سنی، لیکن انہوں نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی. اپنے حسن سلوک میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. اور جیسا کہ خدا فرماتا ہے صبر کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں، وہ میٹھا پھل بھی ہم نے دیکھا اور اچانک ایسی عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی. اس طریق پر اگر آپ داعی اللہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر گھر میں ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہر داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ میٹھے پھل عطا فرمائے گا. صبر کریں اور دعائیں کریں اور خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے باوجود راضی رہیں اور اپنی شکایتیں لوگوں سے نہ کریں بلکہ اللہ سے کیا کریں. وہ کافی ہے. نعم المولا و نعم الوکیل. اس سے بہتر کوئی اور مولا نہیں ہے. اس کا سہارا آپ کو مل جائے تو کسی اور سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور پھر بہترین وکیل ہے آپ کا. آپ کے سب جھگڑے وہ طے کروائے گا اور سب سے زیادہ توکل کے لائق وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور جلد ساری جماعت بہترین رنگ میں جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے داعی اللہ بن جائے. کیونکہ زمانے کے تیور بگڑ چکے ہیں. خوفناک ہلاکتیں منہ پھاڑے تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ قومیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. آج نفسیاتی لحاظ سے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو حق کی طرف بلائیں اور ان کے لیے امن کا انتظام کریں. ورنہ اگر عالمی مصیبتیں ٹوٹیں پیشتر اس کے کہ ہم دنیا کو ہدایت دے سکیں تو پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جس میں نیکوں بدوں کے ساتھ نیک بھی پھر پس جایا کرتے ہیں. کوئی حصہ نہیں ہے دنیا کے یعنی صورتحال کسی صورتحال کا جو قرآن کریم بیان نہ کرتا ہو. نہ چھوٹی چھوڑتا ہے نہ بڑی چھوڑتا ہے. ایسے استثنائی وقت بھی آ جایا کرتے ہیں جب قومیں غفلت کے نتیجے میں دنیا کو ہلاک ہونے دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا بھی حصہ بیچ میں سے ہوگا. عذاب تو ان کو مل رہا ہوگا لیکن آٹے کے ساتھ گھن پستا ہے. یہاں تو یہ کہہ فرما رہا ہے کہ گھن کے ساتھ آٹا پس جائے گا کیونکہ اکثریت تو گھن کی ہے. ایسے وقت سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے تبلیغ کے کام کو تیز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حوصلہ دے، صبر دے، دعاؤں کی توفیق دے، آپ پر ظاہر ہو دن کو بھی اور رات کو بھی، آپ کو محسوس ہو کہ ایک زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جس طرح ایک طاقتور ہستی کے سائے میں بڑھتا ہوا انسان خوف نہیں کھایا کرتا بلکہ دلیر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے. آپ تو بلی سے بڑے مقام کے ہیں اور خدا کی حفاظت گھر کی حفاظت سے ان گنت زیادہ قوی اور مضبوط حفاظت ہے.
یہ مقام اپنے دل میں پیدا کریں، اپنی عظمت کا احساس پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی داعی اللہ کسی سال پھل سے محروم رہ جائے۔ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار پھل آپ کو لگیں گے۔ جس طرح خدا کے فرشتے مختلف پروں کے فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح داعی اللہ بھی مختلف طاقتوں کے داعی اللہ ہوا کرتے ہیں، کوئی دو دو، کوئی چار چار پروں والا، کوئی آٹھ آٹھ پروں والا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ آپ کی طاقتوں کے پروں میں اضافہ کرتا چلا جائے اور ہمیشہ اس کے فضل کے سائے تلے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر